یہ وہ جاپانی سپاہی ہے جو جنگ ختم ہونے کے 29 سال بعد بھی ایک ملک سے لڑتا رہا، کیونکہ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور جاپان یہ جنگ ہار چکا ہے۔ جاپانی گورنمنٹ نے اسے مردہ قرار دے دیا اور اس کے گھر میں اس کا سوگ بھی منا لیا گیا، لیکن وہ تو زندہ تھا اور اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ یہ کہانی ہے ہیرو اوناڈا کی۔ 1944 ورلڈ وار 2 کے ٹائم جاپان کی فوج نے ایک دستہ تیار کیا اور انہیں فلپین کے جزیرے پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دشمن پر براہ راست حملہ کر سکیں۔ اس دستے میں ہیرو اوناڈا بھی شامل تھا جو ایک گوریلا کمانڈو تھا اور اسے جنگ لڑنے کا بھی بہت تجربہ تھا، اور وہ اس دستے میں سب سے سینئر بھی تھا، اس لیے ہیرو اوناڈا کو اس دستے کا لیڈر بنا دیا گیا۔ ان کو روانہ کرنے سے پہلے ان کے میجر نے ان سب سے خلف لیا کہ جب تک میں آرڈر نہ دوں وہ جگہ خالی مت کرنا، کیونکہ وہ جگہ دشمن کی مضبوط فوج کی کمزور کڑی ہے، نہ ہی اس جگہ سے ہٹنا اور نہ کبھی ہار ماننا، اور جب یہ جاپان جنگ جیت جائے گا تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ تمہیں خود لینے آؤں گا۔ ہیرو اوناڈا نے ایسا ہی کیا اور اپنے دستے کے ساتھ فلپین کے جزیرے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی امریکہ جاپان پر ایٹمی حملہ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جاپان پوری طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ اب جاپانی فوج کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس حالت میں ہم مزید جنگ نہیں لڑ سکتے، اسی لیے وہ اپنی ہار مان کر امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ یہ سرنڈر کرنے والی بات ہیرو اوناڈا کو نہیں پتا تھی، وہ اب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن سے جنگ لڑ رہا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اس جنگ کو ختم ہوئے 1 سال گزر گیا۔ لوگ پھر سے نارمل زندگی کی طرف آ رہے تھے، لیکن ہیرو اوناڈا کو اب بھی لگ رہا تھا کہ جنگ جاری ہے، کیونکہ اسے سمجھا کر بھیجا گیا تھا کہ دشمن پر چاروں طرف سے حملہ کرنا ہے اور اسے کمزور کرنا ہے۔ اس لیے ہیرو اوناڈا ان کی فصلوں کو آگ لگا دیا کرتا، ان کے لوگوں اور جانوروں کو مار دیا کرتا اور ان سے کھانے پینے کی اشیاء چرا کے لے آتا تھا۔ ہیرو اوناڈا نے دشمن کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کے ٹائم فوجی گاڑیوں پر حملہ کرتا اور ان سے ہتھیار اور کھانے پینے کی اشیاء چھین لاتا تھا۔ اس کے روز روز کے حملوں سے آس پاس کے گاؤں کے لوگ بہت تنگ آ گئے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ اس جنگل میں اب بھی جنگی سپاہی موجود ہیں، مہربانی فرما کر ان سے ہماری جان بچائی جائے۔ گورنمنٹ نے جنگل میں آرمی بھیج کر وہاں آپریشن کیے اور ان کو ہر جگہ ڈھونڈا گیا، اور بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر پر اعلان بھی کیے گئے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، تمہاری آرمی نے سرنڈر کر دیا ہے، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو اور اپنے ملک واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد حکومت نے جہاز سے اخبار اور لیٹر پھینکوائے جس میں لکھا تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور جاپان کی آرمی یہ جنگ ہار چکی ہے۔ ان لیٹرز اور اخبار دیکھنے کے بعد بھی ہیرو اوناڈا نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ ہمیں جنگل سے نکالنے کے لیے دشمن کی ایک چال ہے۔ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ جاپان بھی جنگ ہار سکتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے اس جنگ کو ختم ہوئے 10 سال گزر گئے۔ آج بھی ہیرو اوناڈا دشمن سے جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ آس پاس کے گاؤں میں جاتا اور لوگوں کو مار کر ان سے کھانے پینے کی اشیاء چرا لاتا۔ اب ہیرو اوناڈا اکیلا بچا تھا، کیونکہ اس کے سارے سپاہی مارے جا چکے تھے، لیکن اس نے پھر بھی ہار نہ مانی اور اپنی جنگ جاری رکھی۔ وہ بالکل پہلے کی طرح دشمن کی آرمی کو مارا کرتا تھا، ان کی فصلوں کو آگ لگا دیا کرتا اور ان کے لوگوں اور جانوروں کو مار دیا کرتا اور ان سے کھانے پینے کی اشیاء چرا کے لے آتا۔ وہ دشمن کو کمزور کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے گورنمنٹ سے پھر شکایت کی۔ گورنمنٹ نے ایک بار پھر جنگل میں آرمی بھیجی اور ہیرو اوناڈا جو ایک گوریلا کمانڈو تھا، دشمن سے چھپ جانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بہت دن ڈھونڈنے کے بعد بھی آرمی کو اس جنگل سے کوئی بندہ بھی نہ ملا۔ آرمی نے ایک بار پھر جہاز سے لیٹر اور اخبار پھینکوائے، لیکن ہیرو اوناڈا کو اب بھی لگ رہا تھا کہ یہ دشمن کی ایک چال ہے۔ اب کبھی کبھی ہیرو اوناڈا کو لگتا تھا کیا واقعی جنگ ختم نہ ہو گئی ہو، کیونکہ باہر سے نہ گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں نہ ہی دھماکوں کی، اور باہر لوگ بھی امن سے رہ رہے تھے۔ ایک دن کسی طرح دشمن کو ہیرو اوناڈا کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا، لیکن ہیرو اوناڈا جو ایک گوریلا کمانڈو تھا، اس نے فوراً اپنی جگہ چھوڑی اور اپنے بنائے ہوئے دوسرے ٹھکانے میں پناہ لی، اور اسی طرح دشمن پر اپنے حملے جاری رکھے، یہاں تک کہ 15 سال مزید گزر گئے، یعنی 25 سال گزر گئے اس جنگ کو ختم ہوئے۔ دنیا ترقی کر رہی تھی، نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی تھیں، اور بچے کہانیوں میں ہی جنگ کے قصے پڑھا کرتے تھے، لیکن ہیرو اوناڈا آج بھی وہ جنگ لڑ رہا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر امریکن گورنمنٹ نے جاپان کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ شاید تمہارا ایک ساتھی اب بھی ہمارے علاقے میں موجود ہے، وہ ہر روز ہمارے لوگوں اور کھانے پینے کی اشیاء کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ سن کر جاپان کی گورنمنٹ کافی حیران ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ 25 سال پہلے ہم نے تو ہتھیار ڈال دیے تھے، اور آخر یہ کون ہے جو اب تک لڑ رہا ہے۔ جاپانی آرمی نے فلپین جزیرے پر جتنے بھی فوجی بھیجے تھے ان سب کا ڈیٹا اکٹھا کیا۔
اور یہاں جاپانی آرمی کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ مارے گئے تھے ان سب کی لاشیں ہم نے وصول کر لی تھی، لیکن ایک شخص کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اور وہ ہے ہیرو اونوڈا۔ یہ خبر پورے جاپان میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ کوئی فوجی ایک آرڈر پر 25 سال تک کیسے لڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہیرو اونوڈا پورے جاپان میں مشہور ہو گیا۔ ہر جگہ بس ہیرو اونوڈا کی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک جاپانی ٹورسٹ نے اعلان کیا اور کہا کہ ہیرو اونوڈا کو ڈھونڈ کر لانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہوگا۔ اس لیے وہ ہیرو اونوڈا کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ کئی سال ڈھونڈنے کے بعد اس جزیرے پر آخرکار ہیرو اونوڈا دیکھ گیا۔ اونوڈا نے سمجھا یہ دشمن کا کوئی جاسوس ہے، اس لیے اس نے فوراً ٹورسٹ پر حملہ کر دیا اور اس کی گردن پر چاقو رکھ کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا کہ میں جاپان سے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، اور 28 سال پہلے یہ جنگ ختم ہو چکی تھی اور جاپان یہ جنگ ہار چکا تھا۔ اس نے اخبار اور آرٹیکلز دکھائے جس سے اونوڈا کو یقین ہو گیا کہ 28 سال پہلے یہ جنگ ختم ہو چکی تھی اور ہم یہ جنگ ہار چکے تھے اور میں اتنے سالوں سے فضول میں لڑ رہا تھا۔ پھر اونوڈا نے کہا کہ چلو مان لیتے ہیں کہ اس جنگ کو ختم ہوئے 28 سال ہو گئے ہیں اور جاپان یہ جنگ ہار چکا تھا، لیکن میرے میجر نے ہم سے حلف لیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اور ہمیشہ لڑتے رہنا اور کبھی ہار نہ ماننا۔ اگر میرا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو میرے میجر سے کہو کہ یہاں آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ ٹورسٹ اونوڈا کی ضد کے آگے مجبور ہو کر واپس جاپان آ گیا اور اس میجر کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ میجر آرمی سے ریٹائر ہو گئے تھے اور اب کالج میں ایک ٹیچر تھے۔ اس ٹورسٹ نے میجر کو ہیرو اونوڈا کے بارے میں بتایا۔ پھر میجر اور ٹورسٹ ہیرو اونوڈا کو لینے اس جزیرے پر نکل پڑے، اور پھر 29 سال تک اکیلے لڑنے کے بعد اونوڈا نے پوری دنیا کے سامنے امریکن گورنمنٹ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اونوڈا کی یہ بہادری دیکھ کر پوری دنیا کے اخبارات نے اس کہانی کو کور کیا، اور جب ہیرو اونوڈا واپس جاپان پہنچا تو پورے جاپان کی عوام صرف ہیرو اونوڈا کو دیکھنے کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیرو اونوڈا نے وہاں ہزاروں بے گناہ انسانوں کو قتل کیا تھا، کھانے پینے کی چیزوں اور فصلوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا، لیکن پھر بھی امریکن گورنمنٹ نے ہیرو اونوڈا کو واپس کیوں جانے دیا؟